حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے۔ ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت صحابہ عظمت میں عرض کی گئی، یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ اندازہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہ کرنے کی کس قدر سزا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہیں کرتا اس کو قیامت والے دن کیسے سزا دی جائے گی۔ بے پردگی جس طرح عورتوں کے لیے منع ہے اس طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ جہاں جہاں ان کی چلتی ہے، جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں پردے کو نافذ کریں۔ اگر کوئی اس کی بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ان کو پردہ کروانا مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین عورتوں کے لیے ہے وہاں پر ذمہ داری مردوں کی بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو پردہ کروائیں۔ اگر نہیں کروائیں گے تو یاد رکھیے ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے، ہمیں بھی سزا دی جائے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا بے شک جو عورت خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس خوشبو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، چونکہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اس لیے زنا کے اسباب سے بھی روکا ہے۔ تو آج جو کہتے ہیں نا کہ خیر ہے جی عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ کام کرے، آج کل فیشن ہے، آج کل تو مجبوری ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا، بس دل کا پردہ ہونا چاہیے، ہماری نیت تو صاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خاندانی رسم و رواج اور دل کا پردہ اس طرح کی باتیں کر کے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی بھائیوں کہیں ہمیں آخرت میں مہنگا نہ پڑ جائے، کہیں یہ باتیں کہہ کر ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ لوگوں کو تو چپ کرا سکتا ہے، خیر ہے یار خیر ہے، وہ دیکھیں نا وہ اس کی بیٹی بھی پردہ نہیں کرتی، اس کی بہن بھی پردہ نہیں کرتی، وہ اور فلاں عورت پردہ نہیں کرتی، وہ تو بھی ایسے چلتی پھرتی ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ لوجک نہیں ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ کرے گی تو تم کرا، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے وہ پردہ کرے گی تو تم بھی کر لینا، وہ نہیں کرے گی تم بھی نہ کرنا، ایسا تو نہیں نہ ہے۔ اور پردہ ہے کس کس سے پتہ ہے آپ کو؟ اور قرآن پاک کے فرامین کے مطابق ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، تایا کا بیٹا، جتنے بھی کزن ہیں ان کزنوں کا آپس میں پردہ ہے، دیور اور بھابھی کا پردہ ہے، جیٹھ اور بھابھی کا پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا بھی پردہ ہے۔ یہ گھروں میں پردے ضروری ہیں، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ یاد رکھیے پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے، پیر اپنی مریدنی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، پیر اپنے مریدنی کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا، پیر اور مریدنی کا شرعی طور پر پردہ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ باپ کی جگہ پہ ہو چاہے وہ جو ہے وہ بھائی کی جگہ پہ ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتا یہ عورت نہیں کہہ سکتی میں باپ کی طرح ہے، نہیں، شریعت نے پردہ رکھا ہے، پیر اور مریدنی کا پردہ ہے۔ حتیٰ کہ جس شخص کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ پردہ ہے، جس بھی مرد کے ساتھ جو ہے وہ عورت کی شادی جائز ہے کسی صورت میں اس کے ساتھ پردہ ہے۔ البتہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے جیسے بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا چہرے کا پردہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اب بناؤ سکا اسے بھی اپنا کنٹرول کرے گی، لیکن بہرحال جو پردہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے زندگی کے اندر اس کے ساتھ پردہ ہے، یہ
ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کے کیل ٹھوکی جاتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ عورت اجنبی مرد کے جسم کے بھی کسی حصے کو نہ چھوئے جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی جوان ہو، اس کو شہوت ہو سکتی ہے، اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ مرد کو بھی ضروری ہے کہ جہاں پر غیر عورتیں ہوں ان میں نہ گھسے، اس جگہ پہ نہ جائے بلا ضرورت جہاں پر غیر عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پردے کی کس قدر کس انداز کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے صحابہ ایسے صحابہ تھے کہ جو واقعی غیرت کا نمونہ تھے، جن کے اندر غیرت مندی گھوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی، لہذا وہ صحابی رسول جن کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک بار جب ابو اپنے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کی غیرت نے جوش مارا، ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری بیوی دروازے پر کھڑی ہو، آتے جاتے لوگ دیکھیں، ہم جو ہے ہمسائے دیکھیں، ان کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ جلال کے مارے نیزہ تان کر اپنے دلہن کا لپکے کہ اس کو سزا دیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، حضور میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے گھر سے نکالا ہے، آخر مجھے پریشانی ہے، کوئی مجھ کو ٹینشن ہے جس کی وجہ سے میں گھر کے دروازے پہ آ گئی ہوں، میری بات سن لیجئے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو عورت نے کہا آپ اندر چل کے دیکھیے، دیکھا کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مار کر بچھونے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صحابی بے قرار ہو کر جو ہے وہ سانپ پر وار کرنا شروع کر دیا، سانپ کو مارنا شروع کر دیا، سانپ کو نیزے میں پرو لیا، اس کو مار کر نیزے میں پرو لیا، لیکن وہ سانپ زخمی تو ہو گیا، اس نے تڑپ کر بے قرار ہو کر اس صحابی کو بھی ڈس لیا، وہ سانپ بھی مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھے ہمارے بزرگان دین، جو غیرت میں آ کر جو ہے وہ اپنی عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری عورت گھر کے دروازے کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے۔ اور آج ہم ہیں، ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ دوسروں کے گھر میں چلی جاتی ہیں، ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ پورے محلے میں پھر لیتی ہیں، پورے جو ہے وہ شہر میں پھر لیتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ایسا مرد جس کے گھر میں بے پردگی ہوتی ہے اور وہ توجہ نہیں کرتا، وہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ اس کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا، دیوس کا مطلب بے غیرت، کہ جس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی کس کس سے جو ہے وہ ملتی ہے، میری بیوی کس کس سے ملاقات کرتی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، میرے گھر کی عورتیں کہاں کہاں جاتی ہیں، اس کو حدیث پاک میں بغیرت کہا گیا۔ لہذا میٹھے میٹھے محترم سے بھائیو، ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو پیار محبت سے، یہ نہیں میں کہتا کہ جناب آپ بھی چھری پکڑ لیں یا کوئی ڈنڈا پکڑ لیں اور گھر میں جا کے شروع ہو جائے مارنا شروع، نہیں۔ یاد رکھیے اگر سختی کریں گے، سختی سے پردہ کروانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی سختی سے وہ آپ کے سامنے پردہ کر لیں، لیکن اگر جب آپ آگے پیچھے ہوں گے، کام کاج بھی چلے جائیں گے، وہ پھر بے پرواہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیے، ان کو پردے کی اہمیت بتائیے اور بے پردے کی سزائیں بتائیے جو اللہ و رسول نے رکھی ہوئی ہیں، تاکہ وہ آپ گھر میں ہو چاہے گھر میں نہ ہو، ان کے دل سے بے پردگی کا نفرت ہو جائے، ان دل کے اندر جو ہے وہ پردے کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ ایسا کام کیجیے، مارنے سے، جھڑکنے سے، جھنجھوڑنے سے جو ہے وہ وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غیر موجودگی میں بھی میرے گھر والے پردہ کریں تو آپ کو کیا چاہیے؟ پیار سے سمجھائیے، اس کو بتائیے کہ اللہ کی بندی اگر بے پردگی کرو گی تو یہ سزا تمہیں بھی ملے گی، مجھے بھی ملے گی۔
آج کل بعض یہ بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے ہمارے گھروں میں کہ جو لڑکی زیادہ پردہ کرتی ہے اس کو رشتہ نہیں آتا، معاذاللہ۔ جو بچی زیادہ پردہ کرتی ہے، پردے میں رہتی ہے، اس کو لوگ دیکھیں گے نہیں، رشتہ کیسے بھیجے گی؟ یاد رکھیے جو جوڑے آسمان پر بنتے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے پردگی کرنے سے زیادہ رشتے آتے ہیں، بلکہ اگر بے پردگی کرنے سے پھر بے حیا لوگوں کے زیادہ رشتے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھروں میں حیا دار لوگ رشتہ بھیجیں، آپ کے گھروں میں آپ کی بہن کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی حیا والا بندہ، کوئی جو ہے وہ اچھی فیملی والے لوگ رشتہ بھیجیں، تو آپ کو اپنی بیٹی بہن کو پردہ کروانا چاہیے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ جب کسی کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سوچتے ہیں کہ کیا وہ باحیا ہے، ایسے ہی فضول فیشن تو نہیں کرتی۔ اسی طرح میٹھے میٹھے سے بھائیوں، ہمارے گھر کی بھی بہنیں بیٹیاں جب اچھے طریقے سے پردہ کریں گی تو انشاءاللہ ان کے رشتے بھی اچھے گھروں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پردہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں پردے والی بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں باحیا بن جائیں، تو اس کی ماں کو باحیا بنائیے، اپنی بیوی کو باحیا بنائیے، اپنی بیوی کو جو ہے وہ یہ فضول قسم کے گندے گندے چینل نہ دکھوائیے، ٹی وی پر فلمیں نہ دکھائیے، ٹی وی پر ڈرامے نہ دکھائیے۔ یہ چیزوں سے پرہیز کروائیں گے، انشاءاللہ جب بیوی باحیا بنے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کی نسل کو بھی باحیا بنائے گی۔ جس کی بیوی باحیا ہوگی، با پردہ ہوگی، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی با پردہ بنائے گی، وہ اپنے بیٹوں کو بھی حیا میں تربیت کرے گی۔ جو عورت خود جو ہے وہ نیک ہوگی، اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، عورت کو نیک، بیوی کو نیک بنائے گی، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کی اولاد پر پڑیں گے۔